السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن شریف صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ دوستو، اس سے پہلے سبق نمبر 2 میں اور سبق نمبر 3 میں ہم لوگ حرکات اور تنوین کے بارے میں پڑھ چکے تھے۔ اب اس سبق میں یعنی سبق نمبر 5 میں ہم حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ والی جو علامت ہے دونوں ایک ہی ہے، سیم ہے، دونوں برابر ہیں۔ یہ دونوں علامتوں میں سے کوئی ایک کسی حرف کے اوپر آ جائے، مان لیجیے مثال کے طور پر زال ہے، زال کے اوپر اگر یہ علامت آ جائے، دونوں میں سے کوئی ایک، دونوں برابر ہیں، تو زال جس حرف کے اوپر یہ دونوں علامتوں میں سے کوئی آ جائے تو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو ساکن کو بغیر اس سے پہلے والا جو حرف متحرک حرف ہے اس سے ملا کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو زال ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے، مثال کے طور پر حمزہ زیر ای، تو حمزہ سے ملا کر کے زال پڑھا جائے گا، جیسے حمزہ زال زیر اذ۔ اب حروف مدہ کو سمجھتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہے، واو، الف، یا۔ واو، الف، یا، یہ 3 حروف مدہ ہے۔ اب واو مدہ کب ہوگا، الف مدہ کب ہوگا، یا مدہ کب ہوگا، اس کو سمجھتے ہیں۔ واو سے پہلے اگر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہیں گے، جیسے کہ با، واو پیش، بو۔ اور الف مدہ کب ہوگا، الف مدہ اس وقت ہوگا جب الف سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ با، الف زبر با، الف ہے، یہ الف ہے، الف سے پہلے با ہے، با کے اوپر زبر ہے، تو زبر ہے تو الف مدہ ہے یہاں۔ اور یا مدہ کب ہوگا، یا مدہ اس وقت ہوگا جب یا سے پہلے کیا ہو، زیر ہو، جیسے کہ با یا زیر بی۔ دوستو، اب حروف مدہ کو پڑھنا کیسے ہے؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، جیسے کہ با، واو پیش بو، با الف زبر با، با یا زیر بی۔ تو آئیے دوستو، اب اگر ہم اتنا سمجھ گئے ہیں تو آئیے تھوڑا پریکٹس کر لیتے ہیں، جیسے کہ تا، الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، زال الف زبر زا، زال واو پیش زو، زال یا زیر زی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو،
شین یا زیر شی، صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، طا الف زبر طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، ضا الف زبر ضا، ضا واو پیش ضو، ضا یا زیر ضی، عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، وا یا زیر وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی۔ ہاں تو دوستو جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو قرآن شریف میں اس طرح کی بھی علامتیں آئے گی، جیسے کہ یہ اور ایک یہ اور تیسرا یہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ان تینوں کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ تو کھڑی حرکات کہتے ہیں، یہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ جس طرح حروف مدہ کو ہم ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کھڑی حرکات کو بھی ہم ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زال کھڑا زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، عین کھڑا زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش او، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو۔ اس طریقے سے ہمیں کھڑی حرکات کو پڑھنا ہے۔ دوستو ہم لوگ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ایک آتا ہے حروف لین۔ تو حروف لین کتنے ہیں پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ حروف لین زیادہ نہیں، دو ہی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک واو لین ہے اور ایک یا لین ہے، بس یہی دو ہیں۔ اب لیکن واو لین اور یا لین کب ہوگا اس کو سمجھتے ہیں۔
تو واولین کب ہوگا؟ واولین اس وقت ہوگا جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ جیم واو زبر جو۔ اب یالین کب ہوگا؟ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ جیم یا زبر جئی۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر با وا زبر بو، با یا زبر بئی، تا وا زبر تو، تا یا زبر تئی، سا وا زبر سو، سا یا زبر سی، جیم وا زبر جو، جیم یا زبر جئی، ہا وا زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، خا وا زبر خو، خا یا زبر خی، دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، زال واو زبر زو، زال یا زبر زئی، را وا زبر رو، را یا زبر رئی، زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، عین واو زبر او، عین یا زبر ای، قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، طا واو زبر طو، طا یا زبر طی، نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، ضاد واو زبر زو، ضاد یا زبر وئی، یا واو زبر یو، یا زبر یئی۔ اسی طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہاں تو دوستو، ہم نے اگر اتنا صحیح سے سن لیا ہے تو اب باری آپ کی آتی ہے۔ چند سوالات کروں گا میں آپ سے، آپ کو صحیح جوابات پر نشان لگانا ہے، یعنی کمنٹ کرنا ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کب ہوگا؟ حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ واو لین اور یا لین کب ہوگا؟ ہاں تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔